हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आपने अपने आप को साफ़ो शफ़ाफ आईने में अपने जहन को आपने तब्दील किया। अदीब रायपुरी का वो पाकीज़ा कलाम जिसको बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल है, उस कलाम को आपने समाअत किया। मेरे भाई मोहतरम इज़्ज़त माब इमादुद्दीन साहब की चौथवी की ज़बान से दुआ करें परवरदिगारे आलम इनकी आवाज़ में बुलंदियाँ अता फरमाए कि नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा मिसरे खनकते हुए सिक्कों की सूरत में आपके शऊर की ममलिकत में राइश फरमाए। बहुत अच्छा आपने सुना, बिल्कुल मदीने शरीफ के करीब कर दिया मेरे दोस्त ने। पाकिस्तान के एक बड़े अजीम शायर थे जिनको दुनिया कमर अंजुम के नाम से याद करती है। कमर अंजुम साहब ने शेर कहा था कि तेरी नजरों से नजरों का मिलाना भी है बेअदबी, तेरी नजरों से नजरों का मिलाना भी है बेअदबी, तेरी सरकार में पलकें उठाना भी है बेअदबी। मैं जानता हूं कि आप किस मिजाज का शेर पढ़ना चाहते हैं, उस मिजाज का शेर मैं पढ़ूंगा, लेकिन एक हजरत की तकरीर के बाद आपका मैं इंतजार वही करूंगा जहां आप मुझसे मिलने वाले हैं। जैसे हिंदुस्तान के एक बड़े शायर थे जिनको लोग नज़ीर बनारसी के नाम से याद करते हैं। नज़ीर बनारसी बनारस के मुशायरे में थे। एक साहब से उन्होंने पूछा कि गोरखपुर जाने में कितना वक्त लगता है। उसने कहा कि गोरखपुर जाने की वजह, कहा वहां मुशायरा है। कहा जाना कब है? कहा परसों। कहा तब तो आप पैदल भी जा सकते हैं। तो अब बस मुझे यही करना है, बहुत तेजी के साथ मैं अपने सफर का आगाज करता हूं। माफ कीजिएगा जुमलों के लिए। अल्लामा सरवर साहब कुल्ला बैठे हुए हैं यहाँ। मैं कभी कभी अच्छी शायरी होती उसको सुनने आप। कमर अंजुम साहब मदीने शरीफ के हवाले से करते हैं, कहते हैं तेरी नजरों से नजरों का मिलाना भी है बेअदबी, तेरी सरकार में पलकें उठाना भी है बेअदबी, वो नादा है जो ऊंचा बोलते हैं तेरी नगरी में, वहां तो बेतकल्लुफ मुस्कुराना भी है बेअदबी। वो नादा है जो ऊंचा बोलते हैं तेरी नगरी में, वहां तो बेतकल्लुफ मुस्कुराना भी है बेअदबी। और वहां की धूप में ठंडक है जन्नत के मकानों की, वहां की धूप से खुद को बचाना भी है बेअदबी। वहां की धूप में ठंडक है जन्नत के मकानों की, वहां की धूप से खुद को बचाना भी है बेअदबी। वहां की धूप से खुद को बचाना भी है बेअदबी। अब कमर अंजुम साहब कहते हैं कि किनारे पर खड़े रहना इलामत कम निगाही की, तेरी मौजों में लेकिन डूब जाना भी है बेअदबी। किनारे पर खड़े रहना अलामत कम निगाही की, तेरी मौजों में लेकिन डूब जाना भी है बेअदबी, तेरी मौजों में लेकिन डूब जाना भी है बेअदबी। अब इस अजीम शान महफिल नूर के हवाले में ये चाहता हूँ कि एक तकरीर अगर आप समाअत कर लेते ताकि आपके जो बैठने का आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत में सरचार हो करके वो अजीम शान गुफ्तगू आप समाअत कर लें, जिसका इंतजार सिर्फ मैं नहीं बल्कि सालहा साल पिछोसा शरीफ की ज़मीन करती है। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से उस ज़ात को मैं आपके हवाले करता हूँ जिसका ताल्लुक इसी किचौसा शरीफ की जमीन से है, लेकिन दुनिया उसे खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हज़रत जामे माक़ूल व मंक़ूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला के हवाले से पूरा मुल्क जानता है। वो अजीम ज़ात मुक़द्दस यहाँ बैठी हुई है। तो ये बताएं कि क्या आपकी तरफ से इजाज़त है हज़रत को आपके हवाले कर दिया जाए? कितने लोगों की तरफ से इजाज़त है? एक मरतबा बोल दें या रसूल अल्लाह, अपने हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। मैं एक मिसरा पढ़ता हूँ कि निगाही से मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया, निगाही से मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया, मैं क्या बताऊं मुझे क्या बना के छोड़ दिया। निगाही से मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया, मैं क्या बताऊं मुझे क्या बना के छोड़ दिया। फरिश्ते मुझको जहन्नम में ले चले थे मगर मेरे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। फरिश्ते मुझको जहन्नम में ले चले थे मगर। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला का इस्तेक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अखलाक वल अरवाहीन
والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے سب سے پہلے ہاشمی سرکار مدنی تاجدار حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم سامعین کرام، یہ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ ہے. جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدانی گیتی پر جلوہ افروز ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ پوری انسان کے لیے رحمت ہے اور ایک عظیم نعمت ہے جس پر انسان زندگی کی ہر سانس کو وقف کر دے ذکر رسول منانے کے لیے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت جن عظیم مقصد کے لیے ہوئی ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اے لوگو، مجھے اخلاق کی پاکیزگیوں بلندیوں کو مکمل کرنے تام کرنے کے لیے بھیجا گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدانی گیتی کو منور کرنے تشریف لائے تو آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی گئی، قتل کے منصوبے بنائے گئے، افواہ کے بازار گرم کیے گئے، لوگوں میں پروپیگنڈا کیا گیا. ان تمام چیزوں کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ دنیا انسانیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے. نور نبوت
سے دل منور نہ ہو پائے، جہالت کا دورہ باقی رہے، ظلم و ستم کی آندھیاں بدستور چلتی رہیں، لیکن رب کائنات کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دجل و فریب کے تمام پردوں کو چاک کرتے ہوئے، کذب و افتراء کے تمام بادلوں کو دور کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نورانی چہرہ، آپ کے کردار و اخلاق کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا انسانیت کو یہ دعوت دیا ہے کہ اے انسان، کیا تم نے ایسی ذات کو دیکھا ہے جس کے اعضاء، جن کے حسن اور کمال و اخلاق اس قدر بلند ہو جہاں انسان کے ذہن کی رسائی بھی ممکن نہیں ہے؟ کیا تم نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو گالیاں سن کر لوگوں کو دعائیں دیتا ہے؟ کیا تم نے کبھی کسی ایسے بشر کو دیکھا ہے جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے قدم ناز کو لہو لہان کرنے والوں کو دعائیں دیتا ہو، ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہا ہو؟ کیا تم نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے بے مروتی کا جواب اپنے حسن اخلاق سے دیا ہو؟ کیا تم نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو ظلم و ستم کی آندھی میں اپنے پیکر نور کو جگمگاتا ہوا نظر آتا ہو؟ یقینی طور پر تم نے ایسے انسان کو نہیں دیکھا ہے۔ لوگ جس کے بارے میں تمہارے درمیان چرچا کیا جا رہا ہے کہ یہ محمد دنیا کے سب سے بڑے جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں، سنو، نون والقلم وما یسطرون، نون اور اس قلم کی قسم جس سے لوگ لکھا کرتے ہیں، مانتا بنعمت ربک میں مجنون، اے میرے محبوب، آپ اپنے رب کے فضل و احسان سے مجنون نہیں ہیں۔ آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جن کا سرا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب، آپ اخلاق کے بہت بڑی بلندی پر پائے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ہم کو یہ جاننا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ خلق اس کیفیت نفسانیہ کا نام ہے جس کے سبب اچھے افعال، پاکیزہ کردار آسانی سے صادر ہوتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کریم نے صرف بااخلاق نہیں کہا بلکہ انکا لعلی خلق عظیم، خلق سے پہلے علی استعلا کا صیغہ لایا، اور استعلا کا صیغہ لایا جاتا ہے اس کے لیے جو کسی پر حاوی ہو، کسی پر مسلط ہو،
کہ جس طرح چاہے اس کو اپنے استعمال میں لے آئے. میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اخلاق حسنہ کے پیکر نہیں تھے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی اخلاق ہو سکتے تھے وہ سب کے سب میرے رسول کی کہ جو ہے تابع اور خدمتگار نظر آتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے وہ تمام صفات حسنہ بحسن خوبی جو ہے آسانی کے ساتھ صادر ہوتے تھے. آپ اپنے تمام اخلاق حسنہ پر اس طرح حاوی تھے کہ کسی بھی اخلاق، کسی بھی کردار کی یہ مجال نہیں تھی کہ سرے منہ آپ کے ذات اقدس سے منحرف ہو جائے گا ایک کام کے لیے. جیسے کہ زید کو کہا جاتا ہے ان زیدن لعلی فرس، بے شک زید ضرور گھوڑے پر ہے. یہ اسی وقت بولا جائے گا جبکہ زید گھوڑے پر مکمل طور پر قادر اور قابل ہو، اپنے تصرف اور اختیار میں رکھتا ہو، اسی وقت کہا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے عظیم کا لفظ لایا، صرف اخلاق کا پیکر نہیں کہا. یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کی خوب بڑی شان والی ہے. عظیم کا لفظ اس لیے لایا، محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ہر نبی اخلاق کے پیکر تھے. کسی نبی میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ رضی اللہ تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب اخلاق حسنہ کے پیکر تھے. لیکن خلق عظیم کا مقام صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو نصیب ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو جو خصوصیت دی گئی تھی، جو کمالات دیے گئے تھے، جو آپ کے اخلاق و عادات تھے، الگ الگ انبیاء کرام میں جتنے اخلاق تھے ان تمام اخلاق حسنہ کا منبع اور جامع بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی اسی کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے کمالات کو ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ وبہداہ اقتدی. اے محبوب انبیاء کرام کی یہ وہ جماعت ہے جسے رب کائنات نے فضائل و کمالات سے نوازا ہے. اے محبوب آپ ان تمام فضائل و کمالات کے جامع بن جائیں. اس لیے کہ یہاں پر ہدایت سے مراد نفس ایمان نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ میرے رسول ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.